نحمدہ ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید والفرقان الحمید وہو معکم اینما کنتم صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور کریم آقا کی ذات و برکت پہ درود و السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کو سمجھ کر عملی زندگی میں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بنیادی طور پہ میں اس موضوع پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے جو ہم سربراہان کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس عرش پر ہی مقیم ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا، میں ایسے ہی فری ٹائم میں بیٹھے ہوئے میں نے تھوڑا یوٹیوب پہ کچھ علماء کو سن رہا تھا، تو کسی نے ایک عالم سے یہ سوال کیا کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو وہ دیکھنے نہ دیکھنے والی بات تو ابھی پیچھے تھی، کیونکہ اس نے ساتھ میں یہ سوال کیا کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو کائنات کے ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ تو مولانا صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہندو مذہب میں ایسا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایشور ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسے معاملات اتنی بے باکی سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ میں قرآن ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل سے اسی قرآن سے ہی ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اللہ صرف عرش پر ہی بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اللہ صرف اس ایک مقام پر ہی موجود ہے؟ بلکہ ایسے علماء سے میں گزارش کروں گا کہ کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ اگر ہم کہیں گے کہ صرف اللہ عرش پر ہی مقیم ہے، تو کیا ہم مقید نہیں کر رہے اللہ کو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پہ مقید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بڑا اہم حوالہ جو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب قابل غور بات ہے کہ ہم عرش پر تو نہیں ہیں ابھی، اور یہ بھی بڑی مزے والی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مومنوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ اے مومنوں جہاں کہیں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نامہ پہنچا دیا ہے کہ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بلکہ اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت زیادہ آیات ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ صرف عرش پر مقیم نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم اکثر ایک آیت مبارکہ میری محفلوں میں اکثر پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء محیط، اللہ فرماتا ہے میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو احاطے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس طرح مکمل طور پر گھیر لینا کہ وہ چیز اندر ہو اور محیط کرنے والی چیز اس کے اوپر آ جائے۔ اب جن کا خالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ اس آیت کا کیا کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ تھوڑا سمجھ میں کچھ مسٹیک ہو رہی ہے، سمجھنا چاہیے کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، اور دوبارہ سے اس معاملے پہ غور کرنی چاہیے کہ کیا جو ہم سمجھ رہے ہیں کیا یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے جو بڑی صفت ہے نا، واہ و ظاہر، سامنے اور موجود، اگر ہم عرش پر ہی مان لیں تو پھر تو ہم حاضر کیسے مانیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بڑی واضح صفت ہے، واہ و ظاہر، سامنے اور موجود، ٹھیک ہے۔ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے۔ وہ کیسا خدا ہے جو بندوں سے چھپتا ہی رہے گا؟ بلکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اللہ کو اتنا چھپاتے کیوں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اظہار کے لیے ہی اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش 40,000 انبیاء بھیجے ہیں اپنے اظہار کے لیے۔ تو یہ جو اللہ کو چھپانے والا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، پتہ نہیں یہ پھر انبیاء والا فریضہ ہے یا وہ دوسرے والی جماعت ہے، کیونکہ جماعتیں تو دو ہی، شروع سے دو جماعتیں چل رہی ہیں۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سی جماعت میں کھڑے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء نے تو لوگوں پر توحید کو عیاں کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو توحید کے بارے میں متعارف کروایا ہے، اللہ کی طرف رجحان کروایا ہے بندوں کا۔ تو جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ عرش پر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی بچہ اگر بیسک ایام میں اپنے وہ اسٹرگل ڈے میں چل رہا ہو تو ہم اسے کہہ دینا کہ بیٹا یہ کام بڑا مشکل ہے، تم سے نہیں ہوگا، تو وہ بچہ کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور بالخصوص جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو خود ایسے کہیں نا کہ اپنے بچوں سے ایسے بات کریں، تو اپنے بچوں سے ایسے بات نہیں کریں گے، یہ انہیں کہیں گے نہیں بیٹا تم کر سکتے ہو، بیٹا تم کر سکتے ہو۔ یہ ان کو ایک اندر سے مضبوطی دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے وہ کہیں گے بیٹا تم کر سکتے ہو، یہ تم کرو۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تک جا ہی نہیں سکتے، تم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے، اللہ تو عرش پہ ہے، تم فرش پہ ہو، یہ ہے وہ ہے، اب پتہ نہیں ان سے کیسے یہ بات بندہ پوچھے اور ان کو سمجھائے کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا۔ تو تم جو راہ سلوک پہ چلنے والے، اللہ کی طرف جانے والے، جو اس کے معزز مقرب بندے ہیں، ان کے حوصلے تو پست کرتے ہی کرتے ہو، لیکن جو نئے طالب علم ہیں، جو اس راستے میں چلنے والے اور خالق کی طرف رجحان کرنے والے ہیں، ان کے حوصلے تو بالکل ختم کر دیتے ہو۔ اس لیے خدا را کوئی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے کم از کم تفتیش کیا کرے، اور تفتیش و تحقیق کے بعد ہی اس معاملے کو آپ بیان کیا کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم صرف ایسی باتیں کر کے جو لوگوں کو اچھی لگتی ہوں وہ باتیں کریں، اور وہ باتیں کر کے ہم لوگوں میں ایک اپنے آپ کو فیمس کریں۔ مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت تبھی آئے گی جب ہدایت دینے والا خود پہلے ہدایت کو اپنا لے۔ تو جن باتوں کا نہ پتہ ہو، علامہ صاحب فرماتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ مطلب جنہوں نے ڈھونڈا انہیں نے پا لیا، بلکہ جس نے جتنی صحیح کی، فرمان ہے نا، جس نے جتنی صحیح کی اس نے اتنا پا لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ پایا بھی جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ اب ایسی بات اگر کہیں گے کہ اس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جو پانے کی کوشش کرنے والا بھی ہے ہم اس کا بھی راستہ بند کر رہے ہیں۔ تو حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، علامہ صاحب فرماتے ہیں نا، حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، تو مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ وہ جو اصل میں تھا، اور وہ ہی ہے، اور وہ ہی رہے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ لوگ کیا سوچ کے ایسی باتیں کر دیتے ہیں
کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ الا آنا کما کانا، اب بھی وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور ہمیشہ رہے گا بھی ایسے ہی، جیسا کہ ہے اور جیسا کہ تھا ویسا ہی رہے گا۔ اس کا نہ شریک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ بڑی حجت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی موسیٰ نہ دیکھ سکے تو ہم تم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہ نازافری ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں، کہ اب وہ بات نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احسان کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کون سی راہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کھول دی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ بس اللہ صرف عرش پر ہی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ آپ جہاں بھی ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں سے نکال دو کہ آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن فرمان آ گیا نا کہ ارائیت ربی عز و جل، ہم نے دیکھا ہے رب کو رب کی آنکھوں سے۔ بس وہ رب والی آنکھیں جو ہے نا وہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہیں سے، جب وہ مل جائے نا تو پھر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ رب والی آنکھیں مل جائیں تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ جناب فرماتے ہیں کہ ایو اکھ جو تیری والی ولی اللہ بدلاندے، نئی اکھاں وچوں آنے کٹدے ہور نویں نہیں پاندے۔ جیوں کر چول جو پھرنی ہوندی دال جو ہوندی بڑیاں، ایو جہی کو سرما پاندے کر دے اکھاں کھریاں۔ مطلب چاول کو پھرنی بننے میں کچھ بھی نہیں لگتا، دال کو بڑیاں بننے میں کچھ بھی نہیں لگتا، وہی ہوتی ہے لیکن حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی آنکھیں جو پہلے مالک کے دیدار کو نہیں پہچان سکتی، پھر یہ آنکھیں مالک کے دیدار سے فیض یاب ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب کوئی اللہ والا مل جائے تو۔ اب بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، دیکھو یہ قرآن پاک کو اگر غور سے پڑھیں تو سینکڑوں سوال ہیں، ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے پھر قرآن نہیں بتایا کہ کچھ سوال میں تمہیں دے رہا ہوں تو ان سوالوں کی اگر سمجھ نہیں نہ آتی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر کے پاس جانا۔ اب یہ تھوڑا سا نا کچھ فرق ہے، اہل ذکر اور ہوتے ہیں، اہل علم اور ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ علم سے ہی حل ہوتے ہیں، اور اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اہل علم کو بھی بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو اہل علم کی پہنچ سے باہر ہیں، اور ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کیسے نظر آئے گا تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ تم کسی اللہ والے سے رابطہ کرو، کسی اللہ والے سے ملاقات کرو۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں سے ملو، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جب کسی اللہ والے سے ملو گے تو پھر یہ بات نہیں پوچھو گے تم دوبارہ کہ کیا اللہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ یہ بڑی مزے والی بات ہے کہ جسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ گنگا اور بہرا ہو جاتا ہے، وہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کو کیسا ہے۔ وہ سیم ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اگر کسی نے زندگی میں گڑ نہ کھایا ہو تو ہم اسے کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ گڑ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ گڑ اپنے آپ میں ایک منفرد چیز ہے اور مختلف ہے۔ اگر ہم کہیں کہ چینی کے جیسا ہے تو چینی جیسا نہیں ہے گڑ، ہم کہیں شہد کے جیسا ہے تو شہد کے جیسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گڑ کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے، اور جو اس گڑ کو چکھے گا وہ ہی جانتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے۔ اسی طرح جو بندہ اگر خالق کے بارے میں جانتا نہیں، جیسے خالق کے بارے میں معلومات نہیں، تو اس کو اگر کوئی سمجھانا چاہو تو سمجھا نہیں سکتے، یہ تو پکی بات ہے۔ ہاں اسے دعوت ضرور دے سکتے ہیں کہ بھائی میں نے ایسے کر کے گڑ کھایا ہے اور تم بھی ایسے گڑ کھاؤ،
اور جب وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے اور حق الیقین کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ جب وہ اس طرف رجحان کرے گا، تو پھر خالق کی کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب جنت میں جاتے ہو تو جنت کے باغوں میں سے کچھ پھل بھی کھایا کرو؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کب جنت میں جاتے ہیں اور کب باغوں میں جاتے ہیں اور کب پھل کھانے ہوتے ہیں ہم نے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اہل اللہ کی محفل میں بیٹھتے ہو، کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھتے ہو، کسی اللہ اور اللہ کے حبیب کی جو ایک گفتگو ہے اس محفل میں جب بیٹھتے ہو، تو اس میں جو ایک گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو اور اس گفتگو میں جو ایک راز نیاز ہوتے ہیں، وہ اس گفتگو کا ماخذ ہوتے ہیں، اس لفظ کا پس پردہ جو اس کا ماخذ ہے، جو اس کا معنی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب جناب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی جناب فرماتے ہیں کہ تو نے کبھی گاف اور لام سے پھول چنے؟ اگر ہم گل لکھ دیں تو اس سے پھول نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا ضرور سکتے ہیں کہ کچھ ایسا گل ہے، لیکن گل کو دیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، باغ میں جانا پڑے گا۔ تو اسی طرح لفظ صرف اس کی طرف رجحان کروا سکتے ہیں، لفظ اس کی طرف رجحان ضرور کروا سکتے ہیں، لیکن لفظ دکھا نہیں سکتے۔ دیکھنے کے لیے ادھر سے اندر سے کچھ جذبہ چاہیے، دل سے کچھ وہ خواہش اٹھنی چاہیے جو اس کے دیدار کی طلبگار ہو۔ تو جب دل سے وہ بات نکلے گی نا تو پھر وہ انشاءاللہ ایسے معاملات حل کرے گی آپ کی توقع بھی نہیں ہے۔ کیونکہ علامہ صاحب فرماتے ہیں خرد سے روشن راہ رو بسر ہے۔ عقل جو ہے نا یہ رستوں کو روشن ضرور کرتا ہے، علم رستوں کو روشن ضرور کرتا ہے۔ خرد سے روشن راہ رو بسر ہے۔ خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے۔ خرد، عقل، شعور، یہ آپ کے رستے کو روشن ضرور کر سکتا ہے۔ جیسے کہ میرا خالق جانتا ہے کہ ابھی بھی میں کچھ روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے جو میں روشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ روشن ہو جائے۔ خرد سے روشن راہ رو بسر ہے۔ خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے۔ اندرون خانہ ہنگامہ ہے کیا چراغ راہ کو کیا خبر ہے۔ جو اصل معاملات اندر میں ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو اندر والے جانتے ہیں، رستے کو تو نہیں پتہ نا۔ جو رستے میں لگا ہوا چراغ ہے، رستے میں لگا ہوا جو ایک لائٹ ہے، وہ نہیں جانتی کہ اندر کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے یقین سے، اور یقین آتا ہے تب جب شک نکل جائے۔ تو شک تب نکلتا ہے جب ہم خود نکالنا چاہیں تو۔ مطلب شک یہ ایسی ایک مصیبت ہے کہ یہ جس میں آ جائے نا، اس بندے کو آپ ہزار طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرو، جب تک وہ خود اپنے شک کو نکالے گا نہیں نا، تب تک اس کا شک نہیں نکلے گا ہی نہیں۔ تو خدا را اپنے ذہنوں سے یہ شک نکالیں کہ بس اللہ عرش پر ہی بیٹھا ہوا ہے، خالی عرش پر ہی نہیں بیٹھا ہوا، واہ معکم اینما کنتم، جیسا کہ سب سے پہلے جس آیت کو پڑھ کے ہم شروع ہوئے اس گفتگو میں، تو میں دوبارہ سے وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا کبھی اس ساتھ والے کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ بس سنا ہوا ہے، صرف ساتھ ہے، بلکہ اکثر لوگوں نے تو یہ سنا بھی نہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر وہ آیات سنتے ہیں جو علماء سٹیج پر پڑھتے ہیں، اور یہ والی آیات جو علماء کی سمجھ میں نہیں آتی نا، یہ درویش ان آیات پہ پھر بات کرتے ہیں۔ تو میں علماء سے مراد علماء ظاہر پرست، کیونکہ علماء میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں کہ خالی ایک ہوتا ہے خالی و خشک ملا، میرے بابا سرکار پڑھا کرتے تھے کہ خشک ملا فساد دی جڑ سمجھو، پردہ پوش ایک ذات فقیر دیے، مطلب جو بس خالی علم پڑھ کے
تو بن گیا ہوتا ہے نا، کسی اقتدار پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ خشک ملا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس نے بس خالی علم حاصل نہیں کیا، اس نے پریکٹیکلی، ایک ہوتا ہے کتابی علم، ایک ہوتا ہے جنابی علم۔ جنابی علم کردار سے آتا ہے، اور کتابی علم ایک بڑا وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو پتر میں ایک بات آپ کو واضح بتا دوں کہ خالی علم اور کتاب سے کچھ نہیں ہوگا جب تک جناب کی طرف سے مدد نہ ملے، اور جناب کی طرف سے مدد لینے کے لیے آپ کو کردار میں آنا پڑے گا۔ کون سا کردار؟ اس کی جستجو والا کردار، اس کی پہچان والا کردار، اس کی طرف متحرک ہونے والا کردار۔ جب تک ہم اس کردار میں نہیں آتے نا، تو چاہے جو مرضی کرتے رہیں، ہمارا سب کیا ہوا ایسے دھرے کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ جتنی بھی عبادات، جتنی بھی ریاضات ہم کرتے ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد ہے خالق حقیقی کی پہچان۔ تو جب سرے سے ہم یہی مان لیں کہ اللہ تک تو جی کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی میرے پاس آتے ہیں نا بندے، تو پھر ایسے جب گفت و شنید شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو عالم صاحب سے پوچھا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نا اتنی گہرائی میں نہیں جانا۔ اللہ کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے اتنی گہرائی میں نہیں جانا، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ بندہ جس کے پاس پہلے راستہ ہی نہیں ہے، گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گم راہ، جس کا راستہ ہی گم ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ آپ کے پاس آ رہا ہے ہدایت لینے کے لیے، وہ پوچھ رہا ہے اپنے خالق کے بارے میں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اب یہ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی ڈسکس کریں گے آنے والے وقت میں، کہ یہ اس چیز کے بھی بڑے خلاف ہیں کہ اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جی محبت تو ہم جنس میں ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن سے بے خبر ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ہم جب تک اللہ سے محبت کو شدت نہ دے لیں، ہم پوری طرح دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان درست کریں، اور اپنے جو بیسک عقائد ہیں ان کو درست کریں۔ ہم بہت زیادہ بریکی میں چلے گئے ہیں، لیکن جو مین اہم جو معاملات تھے ان کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ہم جو شریعت کے بڑے بڑے بریک معاملات ہیں ان میں تو ہم بڑے ماہر ہو گئے ہیں، لیکن جو اصل بیس تھی اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیس کو درست کریں، اور ہماری بیس توحید ہے۔ جب تک ہم توحید سے پوری طرح متعارف نہیں ہوتے، تب تک ہم کسی چیز کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان باتوں کو سمجھ کے عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی دوست احباب کو اگر میری گفتگو کے متعلقہ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے سوال کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ ان کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقہ اور سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا۔